الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا افضل البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام لوگوں سے افضل، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون لوگ افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے زمانے کے لوگ یعنی میرے صحابہ، پھر ان کے بعد آنے والے لوگ، اور پھر ان کے بعد آنے والے لوگ، یعنی آج ہم نے آپ نے مل کے چلنا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں۔ لیکن کچھ طویل گفتگو ناظرین کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں اور رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنے والے پروانوں میں ہر ایک کا اپنا مقام، ہر ایک کی اپنی قدر و منزلت ہے، ہر ایک کا اپنا رتبہ ہے، ہر ایک اپنے اپنے عشق کی منفرد داستان کو اپنا قیمتی اور سنہری ترین حوالہ بنائے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی سعادت ایسے با کمال صحابہ کو عطا فرمائی جن کے دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز رہتے تھے، جن کی نگاہیں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمکتی رہتی تھیں، جن کی سوچیں تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مہکتی رہتی تھیں، اور جن کی زبانیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تر رہتی تھیں، جن کی حیات کا ہر ایک لمحہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضوری کی کیفیت میں رہا کرتا تھا۔ انہی خوش نصیب ترین ہستیوں میں ناظرین ایک ایسی ہستی جن کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص لگاؤ اور در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص نیاز مندی تھی، جن کا عشق اپنی نوعیت کا انتہائی منفرد عشق تھا اور انتہائی نرالا عشق تھا، جو ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے، جو شرف صحابیت کا تاج پہنے ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مقام حاصل کیے ہوئے تھے، قدیم الاسلام انصاری صحابی تھے، جن کے خواب کو اللہ رب العزت نے دین اسلام کا اہم ترین حصہ بنا دیا، جن کے خواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ آج پوری دنیا میں آذانوں کی جو آوازیں گونجتی ہیں صاحب، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ یہ آوازیں گونجتی رہیں گی، یعنی جب تک اقامت ہوتی رہے گی، جب تک آذانوں کے بعد نمازیں ادا ہوتی رہیں گی، سب کے ثواب میں وہ ہستی برابر کی شریک ہے۔ یعنی ذہن میں رکھیے کہ یہ جو آذانیں اس وقت ہماری سماعتوں میں گونجتی ہیں نا صاحب 5 وقت، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے توسط سے ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلمات سکھائے، وہ صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں آئے، سرکار نے اس کو اپروو فرمایا یعنی انڈورس فرمایا، اور آج ان صحابی کا صدقہ پوری دنیا میں بٹتا ہے۔ نام جا کے آپ کو ابھی آگے بتلاتا ہوں۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جو شجاعت و بہادری میں بھی اپنی مثال آپ تھے کہ جنہوں نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، فتح مکہ اور دیگر مہمات میں شرکت کر کے اپنا نام فداکاروں کی اس عظیم ترین صف میں شامل کرایا جو شب کے نمازی تھے اور میدان جہاد کے غازی تھے، یہاں تک کہ غزوہ فتح مکہ میں بنو حارث بن خزرج کا علم انہی کے دستے مبارک میں تھا۔ غور کر رہے ہیں صاحب کہ کیا کمال ہستی ہیں، یہ وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جن کو یہ سعادت عظمیٰ نصیب ہوئی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس کائنات کے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ یعنی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو اپنے دامن میں سمیٹا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسی عظیم ترین نعمت تھی کہ دنیا جہاں کے خزانے آپ کے نزدیک اس کے سامنے ہیچ ہوا کرتے تھے، یعنی زندگی بھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان منہ مبارک کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے، اور ان کے بعد ان کے خاندان والوں نے اس دولت لازوال
سوال کو اپنے پاس تبرکن اس کو محفوظ رکھا, اس کا اسی طرح سے اکرام کیا جیسے اکرام کرنا چاہیے. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے صاحب الآذان کا خاص لقب پانے والے حضرت سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نازین وہ عظیم ترین ہستی ہیں جن کا چہرہ اسلام کے نور سے منور اور تابع تھا. اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی لکھنا پڑھنا آپ جانتے تھے, نہایت نیک تینت تھے اور پاک باطن تھے. یعنی ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کے کانوں میں دعوت حق کی آواز پڑی تو انہوں نے اس کو بلا تامل دل و جان سے قبول فرما لیا. یعنی یوں کہیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ فطرت سعید عطا کی تھی جن کے مقدر میں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توق لکھا ہوا تھا. ناظرین کرام, عجب دل پایا تھا آپ نے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اخلاق کا یعنی عالم یہ تھا کہ تنگ دستی ہے, اسرت کا عالم ہے, لیکن راہ خدا میں بڑھ چڑھ کر آپ خیرات کیا کرتے تھے, چیریٹی بہت کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ اپنا کل اثاثہ جو ایک باغ تھا, باغ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا, بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کے راہ خدا میں وقف کر دیا. بعد ازاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہ باغ واپس کر دیا. اور عشق رسول اس درجے نرالا تھا جس کی مثال اگر میں جملہ ادا کروں نا صاحب کہ مثالوں میں نہیں ملتی تو یہ درست ہوگا. یعنی عالم یہ تھا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کی خبر سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر غمزدہ ہو گئے کہ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر اپنی بینائی کے ختم ہونے کی اللہ سے دعا کرنے لگے کہ والدعا کے چہرے کے بعد پھر اور کسی کو دیکھنے کی آپ کو تمنا نہ رہی. یہاں تک کہ اپنی آنکھوں کو بھی فقط اس لیے پسند کیا کرتے تھے کہ اس کے ذریعے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا کرتا تھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی دعا کو قبولیت کے پر لگا دیے کہ آئیے ناظرین ذرا سمجھیں اس بات کو کہ دنیا میں اگر کچھ ہے تو بس دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی دنیا کو آپ نے یہ بتلا دیا کہ ان آنکھوں کی روشنی اگر ہے تو اس نور والے سرکار کی دیدار میں ہے کہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. آئیے آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب موجود ہیں. دوسری شخصیت یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں, جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممتاز عالم دین. اور آخر میں ملک کے ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرمائیں. تینوں آپ کو السلام علیکم, خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں آپ سے صاحب, اور آئیے ہمیں ذرا تصور میں اس زمانے میں لے چلیں جس زمانے سے بڑھ کے کوئی زمانہ نہیں, جس زمانے سے اچھا کوئی زمانہ نہیں, جس زمانے سے سچا کوئی زمانہ نہیں, جس زمانے سے سچا کوئی زمانہ نہیں, اور جن کے یوں کہیے کہ پیروکاروں سے زیادہ کوئی سچا نہیں کوئی سچا نہیں. انہی میں سے ایک حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے تعارف میں حصہ ڈالیے, خاندانی پس منظر بتلائیے, ان کا قبیلہ بتلائیے, پھر جو انصاریوں کا مقام ہے وہ بھی ذرا ہمیں بتلائیے, اور قبول اسلام کے جو انتہائی حسین لمحات کہ سرکار علیہ السلام پر مر مٹنے کا جو ایک عہد و پیمانہ ہے صاحب, عہد و پیما ہے, وہ تو کمال ہے, بتائیے ذرا. سبحان اللہ. یقیناً صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے بارگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فیض پایا کہ اب رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا, اور ان کی محبتوں کے قصے اور ان کی داستان عظیمت و ایثار وہ بھی قیامت تک ہمارے لیے مشعل راہ بن کے سامنے آتی رہے گی. اس میں اگر ہم صحابہ کرام کو دیکھیں تو جہاں قرآن نے کہا کنتم خیر امت, تم سب سے بہترین امت ہو, تو قرآن بے شک قیامت تک آنے والے ہر کلمہ گو کو اس میں ایڈریس کر رہا تھا, مگر اولاً وہ خطاب کن سے تھا؟ وہ جماعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا, وہ صحابہ کرام سے تھا. تو گویا کہ تمام امتوں سے بہترین امت مسلمہ ہے, اور امت مسلمہ میں سب سے بہترین طبقہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے. پھر ان میں مہاجرین اور انصار, ان کے فضائل اور مناقب کو قرآن مجید نے جا بجا ایسے پرویا ہے موتیوں کی صورت میں کہ ان کا تذکرہ بھی ہمارے لیے باعث تقویت ایمان اور باعث حلاوت ایمان. حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا جب ہم ذکر خیر کرتے ہیں تو آپ کی شخصیت کے ایسے بے شمار پہلو ہیں جس میں آپ منفرد نظر آتے ہیں اور ممتاز نظر آتے ہیں, اور یہی آپ کو ہر صحابی کی شان میں نظر آتا ہے. جس صحابی کا تذکرہ پڑھیں
ایسی چیزیں نکل آتی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ان جیسا کوئی اور نہیں تھا۔ گلستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جتنے بھی پھول ہیں، ہر پھول اپنی جگہ گلے سرسبد نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر پھول کا اپنا رنگ ہے اور اپنی خوشبو ہے اور وہ نرالا ہے۔ ایسا ہی تو اس لیے حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیت مبارکہ ہے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک سے آپ نے یہ کنیت رکھی اور آپ نے بیٹے کا نام رکھا، اور آپ کا لقب جیسا آپ نے ذکر فرمایا صاحب الاذان، اس کا تذکرہ انشاءاللہ بھی ہوگا۔ آپ کا جو تعلق ہے وہ اوس اور خزرج، یہ جو دو قبائل مدینہ کے اندر آباد تھے، اور ان میں خزرج قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، اور خزرج کے بھی جو سب ٹرائبز تھے آگے، اس میں حارث بن خزرج کے سب قبیلہ سے آپ کا تعلق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر ان کے قبیلے کا جو علم ہے وہ آپ کو عطا فرمایا تھا، لیڈر آپ کو بنایا، نمائندگی گویا آپ کے ہاتھ میں تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں تک آپ کے قبول اسلام کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ منورہ کی سرزمین پر تشریف آوری سے پہلے منور ہو چکے تھے نور ایمان سے، کیا اچھا جملہ، اور وہ آپ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر شریک ہوئے۔ اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں انصار میں سے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مکہ تشریف لائے، اور یہ حج کے موقع پر تشریف لائے تھے، چونکہ حج کی روایت تو چلی آ رہی تھی دین ابراہیمی کے مطابق۔ تو یہ پہلا عقبہ کے مقام پر 6 صحابہ کرام آئے، پھر 12 صحابہ کرام آئے اگلے سال، پھر اگلے سال 75 صحابہ کرام آئے، اور یہ جو بیعت عقبہ ثانیہ یعنی آخری ہوئی، یہ 13واں سال نبوی چل رہا تھا، گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کو 13 سال گزر چکے یعنی تھے، جو 75 افراد جس میں تشریف، اور کم و بیش یہی پھر ہجرت کا سال بھی بنتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ اچھا، یہ عدد 75 کا بھی آتا ہے، 73 کا بھی آتا ہے، 72 کا بھی آتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ جو راویوں نے یہ مختلف عدد بیان کیے تو بعضوں نے ان کو شامل نہ کیا ہو کہ جو بیعت عقبہ ثانیہ سے پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، اور پھر اسی طرح بعضوں نے ان کو شامل نہ کیا جو بیعت عقبہ اولیٰ سے بھی پہلے تشریف لائے تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ عدد کا فرق آتا ہے، مگر 75 کا عدد یہ ہمیں ملتا ہے جو متفقہ ہے۔ تو یہ صحابہ کرام تشریف لائے، اور ان سے کیا خوبصورت مکالمہ ہوا تھا اس موقع پر، جب انہیں بھی مشرف با اسلام ہونے کا اعزاز نصیب ہو رہا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک تو مومن نہیں ہوئے تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی تھے اور بنو ہاشم کے چشم و چراغ اور ساتھ تھے، تو آپ ایمان نہیں لائے تھے، مگر آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جب یہ صحابہ کرام انصار بیعت کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا یہ جو آپ دعوت دے رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس تشریف آوری کا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس دعوت کا معنی کیا ہے؟ اس دعوت کا معنی ہے ہر سرخ اور سفید سے اعلان جنگ، پورے اہل عرب سے اعلان جنگ۔ تو کیا اپنی جانیں دے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم کرتے ہو؟ تو پھر انصار صحابہ کرام وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جن عزائم کا اظہار کیا، قربان جائیے، انہوں نے عرض کی کہ وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، کئی صحابہ کرام کا اس میں نام آتا ہے، کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہاں ہمیں سب معلوم ہے، ساری تصویر ہمارے سامنے ہے، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم تو تلواروں کے سائے تلے اور ان کی گود میں پلے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام سے پھر ایک کمٹمنٹ انہوں نے لی تھی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ آپ کو غلبہ عطا فرما دے پھر کہیں آپ ہمیں چھوڑ کر واپس مکہ تو نہیں آ جائیں گے۔ ان کو یہ بھی یقین تھا کہ غلبہ آئے گا، مگر وہ آقا علیہ السلام سے وہ کمٹمنٹ لینا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، تمہارا خون میرا خون ہے، اور میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارا دشمن وہ میرا دشمن، جو تمہارا دوست وہ میرا دوست۔ یہی وجہ ہے کہ انصار کی محبت کو آقا علیہ السلام نے ایمان قرار دیا، اور ان کے ساتھ بغض رکھنے کو آقا علیہ السلام نے نفاق قرار دیا۔ اور ان انصاریوں میں جنہوں نے ایک کمٹمنٹ کیا اور عہد و پیما کیا، اس میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ایک جملہ آپ نے بھی ادا کیا، ہدیہ کر رہا ہوں میں آپ دونوں کی نظر، میرے سرکار کا کمٹمنٹ دیکھیے کیسا ہے کہ سرکار کا عہد جو ہے نا پھر ہر عہد پہ ہوتا ہے، پھر ہر عہد ہر زمانے کا عہد ہوتا ہے۔
کہ سرکار نے تو یہ فرمایا تھا نا کہ میں تمہارا ساتھ نہ چھوڑوں گا. بھائی بظاہر جو ہے یہ کمٹمنٹ اس وقت تک تھا جب تک کہ غلبہ آ جائے, ٹھیک ہے, یا اس کے بعد جو ہے جب تک آپ کی ظاہری حیات طیبہ ہے. کمٹمنٹ ایسی ہے کہ آج تک ساتھ نہیں چھوڑا, آج تک ان کے ساتھ موجود ہے, وفادار کے لیے اس میں خوشبو آ رہی ہے, قیامت تک جو ہے ساتھ رہیں گے. اچھا سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل, ان کے محاسن, ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے, خاص طور پہ جو انفاق فی سبیل اللہ کا آپ کا جذبہ ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں. اور یہ بھی ذرا بتائیے کہ ایک واقعہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ آپ نے جائیداد سرکار کی بارگاہ میں پیش کی, پھر سرکار علیہ السلام نے اس جائیداد کو لوٹا دیا, وہ کیا ہوا تھا؟ یعنی قرآن و حدیث کا جو ایک تصور ہے انفاق فی سبیل اللہ ہے, اس کی روشنی میں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب الآذان ابو محمد سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ان انصار میں سے ہیں کہ جن کی دعوت پر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے, اور انہوں نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر لمحہ ایسا ساتھ دیا کہ جو وعدے کیے گئے تھے ان وعدوں کی تکمیل تک یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے, اور ایسے ساتھ رہے کہ جیسا کہ حضرت میں غلبہ اسلام کی بات کی ہے, تو جب اسلام کو غلبہ عطا ہوا اور جو خلافت کا نظام پورا رائج ہوا تو ان میں بھی ان کا بہت بڑا تعاون شامل تھا, چاہے غزوات کے اعتبار سے ہو, چاہے خلافت کے اعتبار سے ہو, ہر اعتبار سے ہو. اور کتنے مقام پر ایسا ہوا کہ قریش کے لیے جو امارت اور خلافت کا معاملہ تھا اس سے انصار کا پیچھے ہٹنا, یہ بھی انصار کی بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ بیان کی گئی ہے. حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا انفاق فی سبیل اللہ, یا یوں سمجھیے کہ آپ کے فضائل و محاسن کے اعتبار سے ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عرب کے لوگوں میں بہت کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ سعادت بخشی تھی. آپ کے صاحبزادے خود فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم کو اللہ نے یہ سعادت بخشی تھی کہ آپ لکھنا اور پڑھنا بھی جانتے تھے. تو لہذا اس اعتبار سے ایک انفرادی خصوصیت ہے آپ کی انصار میں سے کہ انصار کے وہ افراد کے لکھنا پڑھنا جانتے تھے, ان میں آپ کا شمار جو ہے وہ کیا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ صاحب الآذان, جیسے انشاءاللہ آگے بات ہوگی, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو فضیلتیں اور برکتیں آپ کو عطا فرمائیں, ان میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں رہنے والے جو انصاری صحابہ تھے ان میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ مشاورت کا جو بھی عمل ہوا آذان کے اعتبار سے یا دیگر مواقع کے اعتبار سے, تو آپ نے آ کر حضور کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا. تو اس اعتبار سے یعنی انصاری صحابہ میں جو مشیر صحابہ تھے ان میں آپ کا شمار جو ہے علماء نے فرمایا ہے. اسی ستاروں کا, یعنی یوں کہیے کائنات کے چاند کے گرد ستاروں کا جو پہلا آربٹ تھا, اس آربٹ میں آپ موجود, بالکل آپ اس میں شامل تھے. اسی طریقے سے آپ کی ایک فضیلت اور خوبی یہ ہے کہ آپ بھی صحابی ہیں, آپ کے والد بھی صحابی ہیں, اور اللہ تعالی نے آپ کے اولاد کو بھی ایمان کی نعمت سے جو ہے وہ مالا مال فرمایا. تو یہ بھی اس اعتبار سے ایک جو ہے وہ آپ کے لیے سعادت کا جو ہے باعث بنتا ہے. اسی طریقے سے خاندانی محاسن کے اعتبار سے اور آپ کے فضائل کے اعتبار سے جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ قبیلہ حارث بن خزرج کا علم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر آپ کو عطا فرمایا. تو یہ بھی ایک انفرادی آپ کی خصوصیت ہے جو دیگر انصاری صحابہ کرام علیہ مردان اور آپ کے قبیلے میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آپ کو وہ علم عطا فرمایا. اسی طریقے سے آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد محترم کو چہرہ اتنا پیارا عطا فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کے ساتھ جب ہم نے دیکھا اپنے والد کو تو ان کا چہرہ بڑا روشن و منور ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ. یعنی ایک تو ہے کہ ایمان کا نور ہونا اور ایک چہرے کا کشادہ و تابہ ہونا, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت و خوبی عطا فرمائی تھی. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے والد کو قد بھی بہت معتدل عطا فرمایا تھا. نہ بہت طویل قد تھے نہ کوئی پستہ قد تھے, بلکہ معتدل آپ کا قد تھا کہ جو لوگوں کے درمیان بڑے آپ خوبصورت اچھے جو ہے میانہ قد نظر آتے تھے. اسی طریقے سے آپ کی جو ایک اور فضیلت اور خوبی جس کی طرف خاص آپ نے اشارہ کیا کہ آپ کو اللہ نے استغنا عطا فرمایا تھا, یعنی دل کا غنی ہونا عطا فرمایا تھا, اور جذبہ ایثار سے اللہ نے آپ کو مالا مال فرمایا تھا. بالکل صحیح. تو یہ وہ خوبی ہے کہ جو آپ کو دیگر محاسن کے ساتھ ساتھ اس اعتبار سے دیگر صحابہ کرام علیہ مردان میں یکتا کرتی ہے کہ اللہ نے ایثار اور استغنا دونوں کیفیت آپ کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کوئی مال و دولت کے اعتبار سے بہت زیادہ آپ کا مال و دولت نہ تھا, بس ایک باغ تھا اور اسرت کا معاملہ تھا. ایک باغ تھا جس پر آپ کا گزارا تھا, اور اسی باغ کو اپنے سامنے رکھتے تھے, اسی سے آپ کی گزر اوقات ہوتی تھی. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فضائل بیان فرمائے, ایثار کے فضائل بیان فرمائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے اعتبار سے, اور فضائل بیان فرمائے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دو, خیرات دو, تو دیکھیے صدقہ و خیرات یا انفاق فی سبیل اللہ کا جو اسلام کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی مدد کی جائے, کیونکہ کافر اپنا مال لگاتے تھے مسلمانوں کو
خراب کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمانوں کو حکم تھا کہ اپنا مال لگائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اسلام کو قوت عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور مال خرچ کرنے کے مختلف ذرائع تھے اس دور کے اندر، اور آج کے دور میں بھی ہے. ایک تو ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کو جو جہاد کر رہی ہو ان کی مالی طور پہ اعانت کی جائے، مدد کی جائے تاکہ انہیں مستحکم کیا جائے. اور آج ہمارے یہاں بھی جو افواج ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک بجٹ پورا جو ہے مختص کیا جاتا ہے، اور وہ آپ کی قومی خزانے میں ایک بڑا بجٹ ہوتا ہے. وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ تاکہ آپ کی سرحدوں کی حفاظت رہے، اور جو کہ بنیاد ہے، بنیاد ہے بالکل ایسے. اگر یہ بنیاد نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا پھر. تو دوسرا یہ ہے کہ پھر کفار سے جہاد کرنے کے اعتبار سے مال خرچ کرنا. تیسرا ہے کہ فقیر و محتاج مسلمان جو ہے ان کی اعانت کرنا تاکہ وہ بلندی کی طرف جائیں، کیونکہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قوی مسلمان ضعیف مسلمان سے بہتر ہے، کیونکہ مسلمان کا قوی ہونا یہ اسلام کو قوی کرنے کا معاملہ ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ اچھا اب یہ تو لوگوں کے اعتبار سے، پھر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے جنت کا وعدہ فرماتا ہے، بری موت سے ان کو محفوظ بھی فرماتا ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال عطا فرمایا تھا، وہ ایک باغ تھا آپ کے پاس، وہ باغ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وقف کر دیا. حضور یہ باغ میں نے آپ کو دیا، اور میں نے روایات میں کہیں نہیں پڑھا کہ جو فضیلت اس اعتبار سے فضائل و محاسن کے اعتبار سے آپ کو ملی ہے، ایسی فضیلت میں نے کسی اور صحابی کی نہیں پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باغ کو قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد کہا کہ تمہارا ہدیہ، تمہارا تحفہ، تمہارا صدقہ قبول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے کے بعد یہ باغ تمہیں واپس عطا فرماتا ہے. تمہارے باپ کی میراث سے اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں عطا فرماتا ہے. یہ فضیلت اللہ نے سوائے آپ کے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. کہیے دوسرے لفظوں میں کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا، اور اللہ نے وہ تحفہ جو ہے تحفے کی صورت میں ان کو لوٹا دیا. تو یہ فضیلت اس اعتبار سے ہمیں حضرت عبداللہ بن زید انصاری کی نظر آتی، کسی اور کی نظر نہیں آتی. آئے سبحان اللہ. آئیے جناب، اب آئیے آپ کی ایک اور فضیلت کی جانب. اور کیا فضیلت ہے صاحب؟ میں نے ابتدا میں کہا کہ دنیا میں ظاہر محشر تک جو ہے یہ اذانیں گونجتی رہیں گی، ہمیں یہ اذان یاد دلاتی رہے گی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا. تو ذرا بتائیے کہ وہ جو خواب ہے اس کی روشنی میں جو آپ کو صاحب الاذان فرمانا، یہ جو شرف ہے یہ کیا ہے؟ دوسرا جو اسلام کے، یعنی یوں کہیے کہ ابھی تو ظاہر بنیاد ڈلی، تو اقامت کا جو پہلا شرف ملا وہ بھی آپ کو ملا، تو کیا پورا واقعہ ذرا پھر اذان کے الفاظ بھی بتائیے، اقامت میں جو ایڈیشنز ہوئی یا اس میں جو مطلب ظاہر ہے مختلف الفاظ ہیں وہ کیسے آئے، پھر آخر میں جو فجر کی اذان ہے اس کے لیے بھی جو معاملہ وہ اس میں بھی جو مطلب ایڈیشنز ہوئی الفاظ کی وہ بتائیے کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ یقیناً حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے. جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت طیبہ کے بعد مدینہ منورہ جلوہ افروز ہوئے تو مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپس میں مشورہ فرمایا کہ جب نماز کے اوقات ہوں گے تو ہمیں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو افراد موجود تھے ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ مشورہ دیا. کسی نے کہا کہ ہم جو ہے وہ آگ جلاتے ہیں جس کی بیسس پر سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اذان کا وقت ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. کسی نے کہا کہ ہم جو ہے وہ جھنڈا لہرا دیں گے، علم بلند کر دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اوکے. اور پھر ایک جو ہے وہ مشورہ یہ دیا گیا کہ نصارہ جس طریقے سے جو ہے وہ ناقوس بجاتے ہیں تو ہم بھی ناقوس بجا لیتے ہیں. ٹھیک. تو ابتدائی طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مشابہت کی بنیاد پر اس کو ناپسند فرمایا، لیکن اسے وقتی طور پر آگ جلانے کے آتش پرست کام کرتے تھے تو ان کی مماثلت ہو جائے گی ہے نا دیگر. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وقتی طور پر جو ہے اس ناقوس کے رواج کو لیکن ناپسندیدگی کے ساتھ. اب جب یہ معاملہ ہوا تو تمام افراد جو اپنے اپنے گھر پہ گئے. وہاں پہ حضرت عبداللہ بن زید بھی اپنے گھر پر تشریف لائے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ طے پایا اور سرکار نے یہ طے کر دیا تھا تو میں نے ایک روز رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ 2 سبز چادریں اوڑے آیا اور اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا. اللہ. تو میں نے اس سے کہا کہ تم یہ ناقوس مجھے بیچتے ہو؟ تو اس نے کہا تم اس کا کیا کرو گے؟ تو اس شخص کو میں نے سامنے سے یہ ذکر کیا کہ ہم یہ ناقوس بجا کر لوگوں کو جو ہے وہ اذان کی دعوت دیں گے. اللہ. تو پھر اس شخص نے سامنے سے کہا کہ میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز نہ بتا دوں. سبحان اللہ. تو حضرت عبداللہ بن زید نے عرض کی کہ کیوں نہیں؟ تو پھر انہوں نے سامنے سے اذان کے مکمل الفاظ جو آج ہم سنتے ہیں یہ سکھائے. یہ ذرا لوگوں کو سنائیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ پورے جو اذان کے الفاظ ہیں یہ ایز اٹ از وہاں پہ سنائے گئے، ان کو بتایا گئے. پھر اس کے بعد ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ جب تم اذان کے الفاظ یہ دہراؤ تو اس کے بعد جب اقامت ہو
تو اس میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاح کا بھی اضافہ کر دینا. اللہ. تو پھر یہ جب رات کو خواب دیکھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ حضور مجھے رات کو یہ خواب نظر آیا، اس میں مجھے یہ الفاظ سکھایا گئے. اور اب یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جب ہم خواب دیکھتے ہیں نا تو ساری چیزیں یاد رہیں وہ ضروری نہیں ہوتی. بہت صحیح فرمایا، بہت صحیح فرمایا. اس کی طرف میں آگے بھی مزید اشارہ بھی کرتا ہوں کہ یاد نہ رہے. تو اب یہاں پر جو وہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ خواب پورا ہو کر رہے گا. اللہ. اور پھر حکم دیا کہ تم جا کر بلال کو یہ الفاظ سکھا دو کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز والے ہیں. سبحان اللہ. اس وقت جو ہے جب اذان دیں تو کانوں کے اوپر ہاتھ رکھ لینا تاکہ اس سے آواز بلند ہو جائے. اللہ. اچھے طریقہ سرکار نے بھی سرکار علیہ السلام. سبحان اللہ. کیا کہنا. اور پھر اس کے بعد جب وہ اذان کے الفاظ سکھائے گئے تو پھر جب اذان ہوئی نا تو اس وقت حضرت عبداللہ بن زید کی جب یہ الفاظ ان کو سکھائے گئے تو یہ اذان کی آواز جب مدینے میں گونجی تو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی آواز گئی. سبحان اللہ. تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے نا تو اپنے کپڑوں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ الفاظ تو میں نے بھی دیکھے تھے. اب یہ وہی بات ہے کہ جو اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی چیز ہمیں سنائی گئی ہے، خواب میں بتائی گئی ہے تو اس کے الفاظ ایز اٹ از یاد نہیں رہتے. تو وقتی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلا دیا گیا تھا. الفاظ سنے، جب آپ نے یہ الفاز سنے تو فوراً سرکار کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ تو میں نے بھی دیکھا تھا. تو یہ ہے وہ انتخاب جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ حضرت عمر نے بھی دیکھا تھا، لیکن ابتدا کس کے ذریعے ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن زید کے ذریعے. یہ انتخاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتخاب الہی ہے. پھر جب اذان ہوئی تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے تو اگر مجھے اجازت ہو اقامت پہلے میں کہہ دوں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آپ کو اجازت عطا فرمائی. اچھا پھر اس کے اندر کچھ ایڈیشن ہم فجر کی اذان کے اندر دیکھتے ہیں. اس کا واقعہ کچھ اس طریقے سے کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اذان فجر کے وقت جو ہے وہ حضرت بلال نے اذان دی تو اس وقت جو ہے پوچھا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ تو بتایا گیا کہ آپ استراحت فرما رہے ہیں. تو پھر حضرت بلال نے جب اذان دی تو وہاں پر یہ الفاظ آپ نے اضافہ کیا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم. کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے. پھر اس کے بعد یہ رواج پا گیا. اب یہاں پر آخر میں مجھے ایک چیز ضرور ذکر کرنے دیں کہ یہ جو شرف آپ کو ملا ہے نا یہ شرف اتنا بڑا شرف ہے کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اسلام کا یہ حسن ہے، اسلام کا یہ تعلیم ہے کہ جس نے کوئی اچھا نیا طریقہ جاری کیا ہو اس کو اس طریقے کے جاری کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے اور جو اس پر عمل کرے گا اس کا بھی ثواب ملے گا. اب میدان محشر میں جو مؤذنین کا مقام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مؤذنین بلند گردنوں کے ساتھ آئیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب مؤذنین بلند گردنوں کے ساتھ آئیں گے تو اس میں حضرت عبداللہ بن زید جو ان کے سردار جن کے قلب پہ اذان القا ہوئی ہے، جن کے قلب پہ اذان اتاری گئی ہے، ان کا مقام و مرتبہ کس قدر. واہ واہ سبحان اللہ. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شرف عطا فرمایا اور پھر یہ آپ کی پہچان بن گیا کہ آپ کو صاحب الاذان کہا. اور جب محدثین آپ کے حوالے سے کوئی چیز ذکر کرتے ہیں تو آپ کی علامت یہ ہے کہ الذی اوری النداء بالصلاۃ. یہ عبداللہ بن زید وہ ہیں کہ جن کو اذان کے لیے ندا سکھائی گئی. اچھا اس ساری بات میں ایک جگہ ذرا سا میں رکا ہوں، مجھے یہ بھی تو بتا دیں وہ ہستی کون تھی جو خواب میں تشریف لائی تھی؟ وہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جبریل امین. بعض روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ جبریل امین جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے. یعنی اس کا مطلب اگر ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں اس بات پہ کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی اللہ نے عطا کیا کہ جبریل امین کی جو ہے آپ نے زیارت فرمائی ہے خواب میں. ناظرین کرام کیا سمجھ آئی بات آپ کو؟ مجھے تو یہ بات سمجھ آئی صاحب کہ یہ جتنی بھی اذانیں جو ہیں وہ گونجتی رہیں گی محشر تک. یقیناً آپ سوچئے ذرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اذانوں کو جو اس وقت ہماری سماعت تک پہنچایا ہے اس میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا. اچھا جی، پہلی یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو یہ سلسلہ اس طرح سے چلا. دوسرا یہ کہ جب پہلی اذان اس زمین کے اوپر گونجی ہے تو اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا. پہلی اقامت جو اس سرزمین پہ دی گئی ہے اس کے لیے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا. اور کمال دیکھیں صاحب، غلام کے تصرف کا کیا ہی کہنا، غلام کے تصرف کا، آقا کے تصرف کو تو چھوڑیے کہ الصلاۃ خیر من النوم کا حسین سا جملہ کیا اس کی اضافت کر دی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. سرکار نے منع نہیں فرمایا، رہتی دنیا تک وہ فجر کی اذان کا حصہ بن گیا. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے. لوٹ کے صاحب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک جہاد کا جذبہ تھا اس پہ ذرا بات کریں گے. درود پاک پیش کرتے ہیں. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. وعلى
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الاذان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور کیا حسین کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ ابھی مفتی ارشاد صاحب نے ایک نقطہ مجھے دیا، بڑا کمال نقطہ، اور میں ظاہر ہے جو جس کی بات ہے وہ بات پہنچنی چاہیے۔ آپ نے ابھی فرمایا آف دا ریکارڈ اور کہا کہ آپ ذرا اس کو آنیئر اس بات کو کیجئے اس طرح سے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے۔ آپ ظاہر بنفس نفیس تشریف فرمائے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنے احکامات ہیں جو کچھ بھی ہے سرکار علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل ہوتے تھے بنیادی طور پہ، اور یہ اذان کا جو معاملہ تھا چونکہ یہ ایک بہت بڑا معاملہ تھا، بہت بڑا سبجیکٹ تھا نا، ظاہر اسلام کے اندر ایک بالکل ایک ایڈیشن ہونی ہے اور پھر رہتی دنیا تک اس کو قائم رہنا ہے، 5 وقت اذانیں دی جانی ہیں، تو یہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل ہونا چاہیے تھا قلب اطہر پہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کسی صحابی کو چنا کہ جبرائیل امی کے توسط سے ان صحابی کو خواب میں دکھایا گیا، بتلایا گیا، ان کو یاد کرایا گیا، ان کے ذریعے سے سرکار کی بارگاہ میں آئی، سرکار نے پھر اس کو انڈورس فرمایا، اپروو فرمایا، پھر رہتی دنیا تک وہ حصہ بن گئی۔ تو مقصد یہ ہے، جیسے مفتی صاحب نے بڑا اچھا نقطہ دیا کہ مقصد یہ ہے کہ ہر صحابی کی اپنی ایک انفرادیت ہے اور اس کے مقام اور مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید انہینس کرتا ہے دنیا کے سامنے، اور انہینس کرنا چاہتا ہے کہ یہ ہیں میرے رسول، میرے محبوب کے غلام، کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ میرے محبوب کی بارگاہ میں قربان کیا ہے، تو میں نے ان کے سر پہ یہ شرف جو ہے وہ اس کا تاج سجا دیا کہ اب رہتی دنیا تک لوگ جو ہیں ان کو اس حوالے سے منسلک رکھیں گے۔ ذرا بتائیے مفتی صاحب کہ جو قرآن کا تصور جہاد ہے، پہلے تو ذرا اس پہ بھی بات کرتے ہیں، جیسے میں نے جاتے ہوئے وقفے پہ ایک بات کہی تھی کہ تصور جہاد پہ بات کرتے ہیں، خاص طور پہ جو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غزوات میں شرکت کرنا، کردار ادا کرنا، پھر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بدریت کا شرف بھی آپ کو عطا ہوا جو بہت بڑا شرف ہے، پھر فتح مکہ کے موقع پہ قبیلہ حارث بن خزرج کی علم برداری، جیسے کہ ابتدا میں ذرا سا سیناپسس میں بات آئی، اس پہ ذرا گفتگو کیجیے، بتائیے۔ جی بہت شکریہ۔ ابھی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ جیسے آج ہم کسی کلاس میں کورس میں داخلہ لیتے ہیں تو حاضری کی پرسنٹیج میٹر کرتی ہے، بھئی کتنے پرسنٹ ان کی حاضری رہی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار، یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے ہدایت کی کلاس میں آقا علیہ السلام کے پاس داخلہ لیا، کیا اچھا جملہ، ایمان کی کلاس میں داخلہ کیا لیا، اچھا جملہ ہے، اور کبھی غیر حاضر نہیں ہوئے، کیا اچھا جملہ ہے صاحب، کبھی کسی مقام پر غیر حاضر نہیں ہوئے، 100% اٹینڈنس۔ تو حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے آپ ایمان لائے تو آپ پہلا مارکہ بدر ہوا، بدر میں آپ شریک ہیں، احد ہوا، احد میں شریک ہیں، احزاب ہوا، احزاب میں شریک ہیں، حتیٰ کہ فتح مکہ تک جتنی غزوات ہوتی ہیں سب میں شریک ہیں، بعد میں بھی شریک ہیں، پھر خلافت راشدہ کے زمانے میں اسی طرح آپ اسلام کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زید انصاری اور دیگر صحابہ کرام مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، تو یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ایسی وفاداری کا اظہار کیا کہ حرز جاں بنا لیا دین کو، ایمان کو، محبت کو، اور پلٹ کے نہیں دیکھا اپنے اہل و عیال کی طرف، مال کی طرف، بس دیکھا تو مصطفیٰ کے جمال کی طرف اللہ اللہ۔ اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ پر، آپ کی بارگاہ میں آپ کی ذات پر واری واری جاتے تھے اور دین اسلام کی خاطر ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہتے تھے۔ جہاد کے جس تصور کی طرف آپ نے اشارہ کیا، دیکھیے قرآن مجید نے 2 قسم کے الفاظ استعمال فرمائے۔ ایک تو مقاتلہ کا ذکر ہوا، ٹھیک ہے، قرآن مجید نے یقاتلون تقاتلون وقاتلو، تو اس مقاتلہ سے بہت سارے ورب اور فعل مختلف صورتوں میں استعمال ہوئے۔ اس کا ترجمہ جب ہم کریں گے تو یہ وار ہے، یہ جنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا لفظ قرآن نے استعمال کیا جہاد۔ جہاد جو ہے وہ اس وار کے مقابلے میں بہت کمپریہنسو ہے، اس میں جامعیت زیادہ ہے۔ عام طور پر لوگ جہاد کو وہی قتال سمجھ لیتے ہیں، جبکہ جہاد کی مختلف صورتوں میں سے ایک صورت کا نام ہے قتال۔ قتال ایک صورت ہے جہاد کی، اور قتال بھی جہاد میں شامل ہے، مگر جہاد اس سے بھی بہت وسیع معنی رکھتا ہے، کیونکہ جہاد کے اندر بیسیکلی جو معنی ہے یہ جہد سے ہے، اور اس میں سٹرگل ہے، اس میں جہد مسلسل ہے، اس میں مسلسل محنت ہے، اور تنگی میں، مشقت میں کوئی محنت سر انجام دینا، وہ چاہے جسمانی ہو، وہ چاہے مالی ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جہاں آپ نے ابھی ذکر خیر ہوا، قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ مال خرچ کرنے میں انہوں نے جہاد سے کام لیا، یعنی جہاں وہ انفاق تھا، مال خرچ کرنا، وہاں وہ تھا جہاد بالمال۔ تو یہ بھی قرآن کی اصطلاح دیکھیے کہ مال خرچ کرنے کے لیے انفاق کا لفظ بھی آیا اور پھر جہاد کا لفظ بھی آیا، جہاد بالمال۔ تو مال کو جہاد کے ساتھ کیوں تعبیر فرمایا؟ کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا،
تب بھی وہ اللہ کی راہ میں قربان کرتے تھے. اس طرح سے بھی ایڈریس کرتے ہیں نا کہ یہ جو تمہارا مال ہے، تمہاری آل اولاد ہے، اور یہ سب کچھ جو یہ تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد سے نہ روکے، اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں. وہ اللہ رب العزت نے جہاں دنیا کی محبتوں کا ذکر فرمایا تو ان محبتوں کے اختتام پر یہ فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتیکم اللہ بامرہ، کہ اگر تمہاری یہ دنیا کی محبتیں، اس میں مال بھی ہے، مساکن گھر بھی ہیں، تجارت بھی ہے، ساری یہ اگر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد کی محبت سے بڑھ گئے، پھر تم انتظار کرو کہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دو ٹوک اعلان اس میں فرما دیا کہ یہ جو دین کے رستے میں جہاد ہے، جو مجاہدہ ہے، جو مشقت ہے، وہ جسمانی مشقت بھی ہے مقاتلہ کی صورت میں، وہ مالی مشقت بھی ہے جہاد بالمال کی صورت میں، اس کو ہر حال میں دین کے لیے غالب رکھنا ہے، کبھی انس کی محبت کو غالب نہیں ہونے اور انہوں نے محبتوں کو ٹھوکر ماری. اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دیگر صحابہ کرام وہ چٹان کی طرح کھڑے رہے اپنی اس کمٹمنٹ پر، اس وعدے پر، اس وفا پر جو آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کی صورت میں، اور انہوں نے مال بھی لٹائے اور جانیں بھی قربان کی. تو یہی وجہ ہے کہ بدری صحابی ہونے کا آپ کو اعزاز ہوتا ہے. اور پھر خلفائے راشدین کے زمانہ تک اور آج تک جہاں بھی صحابہ کرام کا ذکر ہوتا ہے ان کے طبقات کا، تو بدری صحابہ کو ہمیشہ نمایاں اور فضیلت والا مقام ہے، اور تذکرے میں بھی تو آپ کا شمار انہی میں. پھر آپ فتح مکہ کے موقع پر شریک ہوئے تو آپ سوچئے ذرا کہ ایک وہ منظر تھا جب بیعت عقبہ کے اندر چھپ کر یہ انصاری صحابہ چھپ کر آقا علیہ السلام سے بیعت کر رہے تھے اسلام کی، اور آج کس شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور کس فاتحانہ شان کے ساتھ آقا علیہ السلام کی سپہ سالاری میں آ رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے بھی اپنے وفاداروں کو کسی لمحے اگنور نہیں کیا، بھلایا نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن زید انصاری کو بلایا، فرمایا آؤ، یوں تو خزرج کے اور انصار کے سارے لوگ معتبر ہیں، مگر تم جہاں سے تمہاری وفاداری شروع ہوئی تو حارث بن خزرج کی نمائندگی آقا علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت عبداللہ بن زید. سبحان اللہ. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے، کیونکہ اب جو میں بات آپ کو بتلانے والا ہوں نا، وہ بات ایسی، اور میں کیا بتلاؤں گا مفتی صاحب بتلائیں گے، لیکن میں خاص طور پہ چاہتا ہوں آپ کی توجہ ذرا سے جو ہے حاصل کروں، کیونکہ عشق کی ایسی داستان میں نے تو صاحب کہیں نہیں پڑھی، میں نے تو نہیں پڑھی، اور یہ واحد آپ ہی کے ساتھ منسوب ہے جو آپ سننے والے ہیں. ذرا یہ بتلائیے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک تو یہ کہ منہ مبارک جیسی عظیم الشان اور لا زوال دولت سے جتنا پیار تھا وہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. دوسرا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عشق رسول ہے، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت یہ تو ہر ایمان والا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ان دعووں کی اگر عملی تفسیر یا عملی صورت اگر ہمیں نظر آتی ہے تو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی صورت میں نظر آتی ہے کہ نہ ان سے بڑھ کے حضور سے کوئی پیار کر سکتا ہے، نہ ان سے بڑھ کے کوئی پیار کرے گا کبھی. اللہ، کیونکہ آج ہمارا پیار محفل نعت اور نعت پڑھتے ہوئے ہے، آج ہمارا پیار جو ہے حضور کے فضائل و محاسن بیان کرتے ہوئے ہے. ان کا جو پیار تھا وہ تلواروں کے سائے میں تھا. اللہ، ان کا جو پیار تھا وہ میدان جہاد میں تھا. ان کا جو پیار تھا وہ جان قربان کرنے کی صورت میں تھا. اللہ، ان کا جو پیار تھا وہ سب کچھ فدا کرنے کی صورت میں تھا. آج ہمارا پیار تو صرف زبانی کلمات کی حد تک رہ جاتا ہے، اور جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر ہمارا دامن عمل سے بھی خالی ہوتا ہے اور ہمارا دامن جہاد سے بھی خالی ہوتا ہے. گفتن نشستن برخاستن ہمارا معاملہ یہ ہے. لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان تو ہر جگہ پر آپ کو فدائی نظر آتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ اپنا تن من دھن قربان کرنے میں. اور خاص طور پر جو آپ نے ذکر کیا حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ دیکھیے نا کہ کہاں حضور سے پیچھے رہیے کسی بھی جہاد کے موقع پہ، کسی بھی غزوے کے موقع پہ. نہ صرف یہ بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے بعد خلفائے راشدین کے ساتھ جو آپ کے معاملات رہے اور آپ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے جو آپ کا کردار رہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ کی شہادت ہے، یعنی آپ کا دنیا سے پردہ فرمانا ہے. اس وقت سے لے کر پورا سارا معاملہ آپ دیکھیے کہ کس طرح آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے جو ہے کھڑے رہے. تو اللہ نے آپ کو یہ خاص مقام عطا فرمایا. دوسرے جو آپ نے فرمایا منہ مبارک کے حوالے سے، تو یہ بڑا حسین موقع ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حج ادا فرمایا، تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حلق فرمائے، یعنی اپنے سر کے پورے بال اتروائے. اچھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ رہی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کبھی آدھے کان تک رہے، کبھی پورے کان تک، کبھی بڑھ جاتے تو کندھوں تک آ جاتے تھے. اس سے نیچے
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کا ہونا کہیں ثابت نہیں ہے. لہذا اگر کوئی اپنے آپ کو شیخ شریعت یا شیخ طریقت کہے اور اس کے بال عورتوں کی چٹیا کے مثل لمبے ہو جائیں تو ہم یہ کہیں گے نہ وہ شیخ طریقت ہے نہ شیخ شریعت ہے, نہ کوئی عشق کی یہ منزل ہے, کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے بڑھ کے کون عاشق ہوگا. مبارک شانوں تک, مبارک شانوں تک, کندھوں تک چھو لیے بس یہاں تک. اعلیٰ حضرت اس کو یوں لکھا تھا کہ گوشت تک سنتے تھے فریاد ابائے تادوش, یعنی یہ جو بال مبارک ہے وہ کبھی یہاں کے یہاں تو اس کے اندازے بیان کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جو امتی فریاد کرتے ہیں تو کیفیت کیا ہے, گوشت تک سنتے تھے فریاد ابائے تادوش کہ بنے خانہ بدوشوں کے سہارے گیسو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اور آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر تیرہ بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو. آپ نے اپنے بال مبارک اتارے. اور دو روایتیں, ایک یہ ہے کہ جب اپنے دائیں طرف کے بال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق کروایا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا, کہا کہ ام سلیم کے پاس لے جائے اور ان کو جا کر کے دے. دوسرا بائیں طرف کے اتارے تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. یہ دونوں انصار ہیں, دونوں انصاریوں کو عطا فرمایا, یہاں بھی انصار, دونوں انصار کو عطا فرمایا اور فرمایا کہ اب ان کو تقسیم کر دیا جائے. تو راوی کہتے ہیں حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تابعی بزرگ ہیں امام ابن سیرین, اور تعبیر رویا خوابوں کے اعتبار سے ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوا امت کے اندر. تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت عبیدہ جو ایک تابعی بزرگ ہیں ان سے کہا کہ ہمیں حضرت انس کے ذریعے یہ موئے مبارک ملے ہیں, تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ احب الی من الدنیا وما فیہا, اگر میرے پاس ایک بھی حضور کا بال مبارک ہوتا تو دنیا و مافیہ سے زیادہ بہتر ہوتا میرے لیے. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک کا معاملہ. اسی طریقے سے موئے مبارک کی ایک کیفیت وہ بیان یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی یہ سعادت عطا فرمائی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ان بال مبارک میں سے کوئی حصہ عطا فرمایا تو آپ نے اسے محفوظ رکھا اپنے پاس, اور ایسا محفوظ رکھا کہ فقط اپنی ذات تک نہیں بلکہ اپنے خاندان تک آپ نے پہنچایا, اور پھر آپ کی نسلوں میں اس کی محافظت اور حفاظت کا سلسلہ باقی رہا. ایک دو باتیں میں یہاں پہ توسل کے اعتبار سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدتنا ام سلمہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ, مدینے میں کوئی بیمار ہوتا تھا علاج دوا اپنے مقام پر, لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیض اور تبرک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کا کہ لوگ پانی میں برتن ڈالتے تھے, آپ کے پاس آتے تھے, آپ وہ موئے مبارک پانی میں ڈال کر دے دیتی تھی, بیمار پیتا تھا, اللہ اسے شفا عطا کر دیتا. تو یہ برکت ہے موئے مبارک کی جو آج بھی امت کو ملتی ہے. جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ یہ نسبت و برکت فقط میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک تک خاص ہے. آج جو کسی شیخ کا موئے مبارک یا پیر کا موئے مبارک یا اس طرح کی ساری چیزیں, ان چیزوں میں نہیں پڑھنا ہمیں, یہ فقط اختصاص مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کلام کی اور وہیں تک رہنا ہے. یہ جو ٹرم ہے نا موئے مبارک کی, یہ بھی مخصوص میرے سرکار کے بال مبارک کے لیے, یہ اور کسی کے لیے ہونی نہیں چاہیے, کے لیے یہ نہیں ہے. تو لہذا اس کو ہم یہی تک جو محدود رکھیں. سر وہ جو عشق کا واقعہ بتائیے نا, وہ ذرا وہ جو آخر میں جب آپ پردہ فرمانے سے پہلے جو ہے مطلب اپنا اس پہ بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اور ظاہر ہے وہ تو ایسا کمال واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک کے بارے میں بھی بتائیے, اور خاص طور پہ آپ کے اولاد امجاد کے بارے میں بھی بتائیے, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کے بارے میں بھی بتائیے, اور جو سرکار علیہ السلام نے جب پردہ فرمایا اور آپ کو جو خبر ملی ہے اس حوالے سے بھی ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عشق کی بات حضرت نے بہت اچھے انداز سے بیان فرمائی, اور بہت نرالے انداز میں حضرت نے جو وہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا تذکرہ کیا. آپ کے عشق کی ایک اور مثال ہمیں یہ ملتی ہے کہ جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے, تو آپ نے جیسے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ آپ نے اسی کے لیے وقف کیا ہوا تھا, اور آپ اپنی آنکھوں سے بھی محبت اس لیے کرتے تھے کہ یہ آنکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتی ہیں. تو اس بنیاد پر جو ہے وہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی جب آپ کو خبر ملی نا, تو کسی اور جگہ پر جانے کی بھی نوبت نہ آئی. آپ نے اسی مقام پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میری یہ آنکھیں مجھ سے لے لے, جب اب میں نے اپنے محبوب کو دیکھنا ہی نہیں ہے تو پھر میں اس آنکھوں کا کیا کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا اسی وقت قبول فرمائی, اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ بینائی سے محروم کر دیے گئے. اب یہ یہاں پر جو ہے نا وہ بطور خاص اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ التجا کرنا اور اللہ کا قبول کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس بینائی کو جو ہے وہ واپس لے لیا, اور آپ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور کو نہیں دیکھتے. یہ عشق کی بہت بڑی مثال ہے. پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ آگے مزید یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے بال مبارک کا تذکرہ ہوا, تو اس وقت بھی جو ہے وہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر لوگوں کو مختلف مال عطا فرمایا تھا. تو وہاں پر اب جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کچھ دینے کی بات آئی تو وہ مال تو باقی نہیں بچا تھا, تمام لوگوں میں تقسیم ہو گیا تھا. تو آپ کو جو ہے وہ یہ بال مبارک دیے گئے تھے, اور اس وقت آپ کے شہزادے یہ کہتے ہیں کہ وہ بال مبارک جب ہمارے پاس آئے
تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مہندی لگے ہوئے بال تھے نا وہ ہمارے حصے میں اللہ آئے. اللہ اللہ. یہ آپ کو وہ شرف و فضیلت عطا ہوئی. اس کے بعد اگر ہم روایات کے حوالے سے دیکھیں تو آپ سے روایت جو منقول ہوئی ہیں اس کے بارے میں علماء نے کچھ اختلاف کیا ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ سے صرف یہ اذان کے حوالے سے جو روایت ہے وہی مروی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور روایات آپ سے ذکر نہیں کی گئی ہیں. لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ سے مزید 6-7 روایات جو ہیں وہ بھی نقل کی گئی ہیں اور آپ نے ان روایات کو آگے ذکر بھی فرمایا. اور اسی طریقے سے جو محدثین ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ سے روایت کرنے والوں میں جو افراد موجود ہیں ان میں سے ایک محمد بن عبداللہ جو آپ کے بیٹے ہیں, ایک مشہور تابعی سعید بن المسیب وہ موجود ہیں, اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ. یہ 3 افراد بطور خاص ذکر کیے جاتے ہیں جنہوں نے براہ راست حضرت عبداللہ بن زید سے روایات نقل کی ہیں. اور آپ کی جو روایات نقل کی گئی ہیں وہ سیاہ ستہ کی سنن ابی داؤد میں ذکر کی گئی ہیں, امام ترمذی نے نقل فرمایا آپ سے روایات کو. اسی طریقے سے ابن ماجہ اور سنن نسائی میں آپ سے منقول روایت موجود ہیں. پھر اگر ہم آگے مزید دیکھتے ہیں تو امام بخاری نے اپنی صحیح میں تو نقل نہیں کیا, لیکن افعال العباد کے نام سے ایک کتاب ہے, اس میں آپ نے جو ہے وہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کو نقل فرمایا. ایک روایت جو ترمذی شریف میں ایک تو اذان کی روایت ہے اور ایک دوسری روایت نقل کی گئی ہے, اس میں حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ ہم سعد بن عبادہ کے ساتھ مجلس میں موجود تھے, اتنے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے تو ہم نے سرکار سے عرض کی کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ پر سلام اور درود بھیجنے کا حکم فرمایا. سلام کو تو ہم جانتے ہیں کہ سلام کیسے پڑھنا ہے, لیکن درود کیسے پڑھیں؟ اللہ. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کچھ لمحے کے لیے سرکار علیہ السلام نے سکوت فرمایا. تو روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام چاہ رہے تھے کہ کوئی آ کر واپس سرکار علیہ السلام سے پوچھے کہ درود کیسے پڑھنا ہے, اتنے میں سرکار نے خود ہی بیان فرمایا اور درود ابراہیمی کی تعلیم فرمائی کہ جب تمہیں مجھے درود پڑھنا ہو تو اس انداز سے تم نماز کے اندر درود بھیجو. یعنی بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ درود ابراہیم جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں یہ کہاں سے ثابت ہے, تو اس کا ثبوت ہمیں اس کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے, اور ان کی روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن زید ہیں. اسی طریقے سے ایک اور روایت جو ہے وہ حضرت سنن دارقطنی میں ہے, حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے تو اس میں اپنے اعضاء کو 3 مرتبہ دھوتے. تو حضرت سفیان بن عیینہ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید سے, یہ حضرت عبداللہ بن زید جو صاحب الاذان ہیں ان سے منقول ہے, لیکن بعض افراد نے جو ہے وہ اس پر کلام کیا ہے کہ یہ صاحب الاذان نہیں ہے بلکہ یہ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم ہے. تو اس میں بھی اس طریقے سے جو وہ آپ سے روایت کردہ جو مرویات ہیں جو احادیث ان میں اختلاف نظر آتا ہے. تو بعضوں نے یہ ضرور لکھا ہے کہ ایک ہی روایت ہے, لیکن صحیح یہ ہے کہ 6-7 روایت آپ سے منقول ہیں. تو آپ نے اس طریقے سے روایتوں کا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو آگے منتقل کرنے کا بھی فریضہ سر انجام دیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 64 سال کی عمر میں جب آپ نے دین کی خدمت بھی کی, آپ نے روایات کو بھی نقل کیا, اپنے مال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ بھی کیا, تو سن 72 ہجری میں 64 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوتا ہے. اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, اس دور میں آپ جو ہے وہ وصال کرتے ہیں, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ آپ کی نماز جنازہ ادا فرمائی. اور اس وقت جو ہے وہ آپ کے ایک بیٹے حضرت محمد بن عبداللہ وہ جلوہ افروز تھے, اور آپ کی ایک صاحبزادی موجود تھی مدینہ طیبہ میں. اور آپ کی اولاد کے متعلق یہ لکھا گیا ہے کہ مدینہ طیبہ میں آپ کی اولاد امجاد موجود ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. تو یہ ہمیں آپ کی سیرت کے متعلق جو بیان کیا گیا وہ روایت کے متعلق ملتا ہے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. کیا حسین گفتگو رہی اور کیا کمال باتیں ہوئی ہیں. ناظرین, بس جاتے جاتے ایک بات عرض کروں کہ صحابہ کے ایمان کا جو لیول ہے صاحب, اس کو ہم ماپ سکتے نہیں کسی صورت میں, اس کو ہم نہیں جان سکتے صاحب. ذرا سوچئے کہ پوری عمر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو بھی ظاہر ہے, مطلب اس وقت ایک آپ کی عمر تھی وہ آپ نے گزاری. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر پردہ فرما گئے, لیکن عشق کی حدت اور شدت وجود میں اس حد تک قائم تھی کہ جس وقت سرکار علیہ السلام نے پردہ فرمایا اور آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ اب میں یہ دنیا کی رعنائیاں کیا دیکھوں. بھائی جلوہ مصطفیٰ دیکھ لیا ہے نا, اب میں دنیا کی ان تابناکیوں کو کیا دیکھوں. رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیا نا, اب میں چاند اور سورج کو کیا دیکھوں. اصل نور تو میں دیکھ چکا ہوں, اس نور کے دیکھنے کے بعد بھی کوئی اور روشنی دیکھنے کو رہ گئی ہے. یہ عشق کی وہ بات تھی کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے,
اللہ سے عرض کر دیا کہ یا اللہ بینائی نہیں چاہیے، بس جو دیکھ لیا وہ دیکھ لیا. یعنی دوسرے لفظوں میں میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق کی اس منزل پر فائز تھے کہ جہاں پر وہ یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان آنکھوں نے جس چہرے کو دیکھ لیا، والضحیٰ کے جس چہرے کو دیکھ لیا، جن زلفوں کو دیکھ لیا، واللیل کی جن زلفوں کو دیکھ لیا ہے، جن چشمان مبارک کو دیکھ لیا ہے، جس رخ انور کو دیکھ لیا ہے، جن لبھائے مبارک کو دیکھ لیا ہے، جن دندان مبارک کو دیکھ لیا، جس نورانی وجود کو دیکھ لیا ہے، اب اسی وجود کو اپنی آنکھوں میں سما کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں کہ جس وقت محشر کے روز دوبارہ آنکھیں کھولیں تو اسی رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھولیں. کمال عشق تھا صاحب. کتاب الشفا. اور آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں شدید غصے کو دور کرنے کے عمل کے حوالے سے آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو شدید غصہ ہو تو 11 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ بہت جلد غصہ ختم ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال قول مبارک ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ رحم و شفقت والا معاملہ کیا جائے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون جگہ سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.